بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا فإذا خانه خرجت من بينهما وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے۔ جب ایک دوسرے سے خیانت کر لیتا ہے تو پھر میں ان کے بیچ میں سے نکل جاتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ فرمایا کہ دو خریداری کرنے والے آپس میں، بیچنے والا خریدنے والا، ان کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مجلس سے الگ نہ ہو جائے۔ اگر یہ دونوں سچ بولتے ہیں اور معاملے کو خوب واضح کر دیتے ہیں تو ان کے لیے اس معاملے میں برکت دے دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کسی چیز کو چھپاتے ہیں تو ان کی سودے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نسبت سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نسبت کے ساتھ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب دو بندے اکٹھے کام کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ، شرکت، تو یہ برکت کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہے اور ایک 11 ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے کسی ایک کے مقدر سے دونوں کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس کا مقدر ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے دونوں کی فیملیوں میں کسی کا مقدر ہو جس سے اللہ تعالیٰ دونوں کی روزی دینا شروع ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس کو یوں تعبیر فرمایا اس برکت کو کہ ان کا تیسرا میں، یعنی اگر دو لوگ آپس میں اکٹھے کام کر رہے ہیں تو تیسرا سمجھو میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کاروبار کا حصہ بن جائیں اور جس پارٹنرشپ کا جو ہے تیسرے اللہ تعالیٰ ہوں تو اس کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں خیانت سے کام نہ لیں۔ جب کوئی ایک ان میں سے خیانت کرتا ہے تو پھر میں نکل جاتا ہوں وہاں سے، پھر برکت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر آپس میں بدگمانیاں ہوں گی، بدزبانیاں ہوں گی، بدعنوانیاں ہوں گی، یہ رہے گا کام جب تک کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ ہو۔ خیانت کیا ہے کہ دو نفع کم دکھانا، چیز زیادہ میں بک جائے تو اس کو اپنے پارٹنر سے بھی چھپانا کہ نہیں اتنے میں نہیں بکی، اتنے میں بکی ہے، تو یہ سب خیانت ہوتی ہے۔ خیانت کی صورتیں جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ دوسری بات میں یہ فرمایا کہ جب بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایک بندہ بیچنے والا ایک بندہ خریدنے والا، تو اس میں سے اگر وہ دونوں سچ بات کرتے ہیں، خریدنے والا تو عام طور سے سچ ہی بولے گا کیونکہ اس کے پاس تو اسے تو پیسہ دینا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کی اس کی جانب سے بھی امکان ہو سکتا ہے۔ خریدنے والا یہ بعض دفعہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے فلاں جگہ سے اتنے کی مل رہی ہے، اور یہ جھوٹ ہوتا ہے، مل نہیں رہی ہوتی، صرف اگلے بیچنے والے کو آمادہ کرنے کے لیے، قیمت کم کروانے کے لیے یہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور کبھی جو ہے وہ بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کی قسم اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں ہے، اور پھر اسی پر اللہ کا نام بھی لیتا ہے، قسم بھی کھاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور پھر اسی خرید پر بیچ بھی دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ نہ بولے۔ فَإِن صَدَقَا، فرمایا اگر یہ دونوں سچ بولتے ہیں،
مشکل کام ہے، لیکن اگر یہ سچ بولتے ہیں وبینہ اور بات کو خوب کھول دیتے ہیں، اگر بیچنے والے کی نظر میں اپنی چیز کا کوئی عیب ہے تو اس کو بھی بتا دیتا ہے، تو بورک لہما، یہ جو سودا ہے، یہ خریداری ہے، یہ دونوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ اس چیز کے اندر مشتری کے لیے، خریدار کے لیے برکت پیدا ہو جائے گی، اور اس پیسے کے اندر یا اس معاوضے کے اندر بیچنے والے کے لیے برکت پیدا ہو جائے گی۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، لیکن اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، وَكَتَمَ، اور کچھ چھپاتے ہیں، یعنی واضح بات نہیں کرتے، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی بے کی، اس سودے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اللہ کی جانب سے اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اصول جو ہیں وہ ایک تو اکٹھے کاروبار کرنے کا اصول بتا دیا کہ اس میں خیانت جب تک نہیں ہوگی اللہ کی مدد شامل رہے گی، اور عام خرید و فروخت میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی سی چھوٹی چیز لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ غلط بیانی کا عنصر شامل نہ ہو جائے، نہ بیچنے والی کی جانب سے نہ خریدنے والی کی جانب سے۔ عام طور سے خریدار جو ہے وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ میں چالاکی سے، ہوشیاری سے کچھ قیمت کم کراؤں۔ ویسے آپ کروائیں، قیمت کم کروانا بالکل اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے، اسی سے کچھ ملتا جلتا مسئلہ ہے جو حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے، کہ فیملی بزنس، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا ایک کام ہے جو وہ کر رہا ہے، دکانداری ہے یا کوئی بزنس بڑے پیمانے پر ہے یا چھوٹے پر ہی صحیح، چاہے ریڑھی ہو، اس میں وہ اپنے بیٹے کو شامل کر لیتا ہے۔ بیٹا دکان پہ جانا شروع ہو جاتا ہے، بڑا بیٹا عام طور سے، یا چھوٹا بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہ کس حیثیت میں جا رہا ہے یہ بات واضح نہیں ہوتی۔ یہ باپ کا ملازم بن کے آ رہا ہے، یا یہ پارٹنر بن کے آ رہا ہے، یا یہ ویسے ہی کاروبار سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی رضاکارانہ خدمات فراہم کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ بات واضح نہیں ہوتی۔ سرمایہ باپ کا ہوتا ہے عام طور سے، اور بیٹا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بزنس پارٹنر ہوں، اور والد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو تو میں جیب خرچ دیتا ہوں، بس یہی اس کا ہے، باقی تو میں اس کو سکھا رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال گزرا، 2 سال، 4 سال، 10 سال، اس کے بعد شادی ہو گئی، آگے اس کے بھی بچے ہو گئے، اور پھر اور بھائی جو ہے وہ بھی دکان پہ آنا شروع ہو گئے، کچھ پڑھائی میں چلے گئے، کچھ کسی اور دائیں بائیں نکل گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ابہام تھا، یہ جو شروع میں بات واضح نہیں کی گئی، یہ ابہام بڑھتے 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 15-20 سال کے بعد ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر لیتا۔ اس فیملی کے اندر، اس گھر کے اندر ایک بڑی جنگ بن جاتی ہے، شیطان کو خوب اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو بزنس بڑھائی میں نے، ابا جی تو آرام سے بیٹھے رہتے تھے، سارا کام تو میں نے کیا۔ اور باپ کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا، سرمایہ تو میرا تھا۔ ماں، باپ اور بیٹا آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جو آپس کی اب بیویاں ہیں وہ آپس میں بدگمانیاں، بد زبانیوں پہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا نکلا کہ بات واضح نہیں کی، بات واضح نہیں کی۔ پہلے دن اگر بات واضح ہو جاتی تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہم مروت میں، لحاظ میں، شرم میں شروع میں بات واضح نہیں کرتے، اور لیکن بعد میں گریبان پکڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ایک دوسرے کا۔ شروع میں حالانکہ اگر بات واضح ہو جائے کہ بھائی آپ بزنس پہ آ رہے ہیں تو آپ کا سٹیٹس یہ ہے، آپ میرے ملازم ہیں، میں آپ کو یہ مہینے کی تنخواہ دوں گا بس، یا آپ میرے پارٹنر ہیں، آدھا بزنس آپ کا آدھا میرا، چوتھا حصہ آپ کا، 3 حصے میرے، یا یہ ہے کہ آپ بزنس سیکھو گے میرے پاس، کام سکھاؤں گا، سکھانے کے بعد چاہے یہیں پہ دوبارہ تم رہ جانا یا کہیں اور جا کے اپنا کام کرتے شروع کر دینا۔ یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جانی چاہیے تاکہ کل کو جھگڑا نہ بن جائے۔ جھگڑا وہ مصیبت ہے کہ جس سے بڑی بڑی برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ لیلۃ القدر جیسی برکت بھی کی تعیین کی برکت، ویسے تو لیلۃ القدر موجود ہے لیکن اس کی تعیین ہو جاتی کہ فلاں رات ہے،
یہ جو تعیین اٹھائی گئی ہے یہ صرف ایک دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح صفائی کروانے لگ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ تعیین ذہن سے اٹھا لی۔ تو یہ جھگڑا ایسی چیز ہے، لیکن اب بھی اتنا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ گھومتی بھی رہتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ کسی ایک دفعہ ہی ہو، بلکہ مختلف راتوں میں بھی جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ القدر کی برکات سے بھی مستفید فرمائے، اور ہر وہ چیز کے جو آپس کے اختلاف کا، دلوں کے توڑ کا، جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں، چاہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔